اپنے مفادات کو پروٹیکشن اس پالیسی کے سب کو رکھتے ہوئے وہ آگے جا رہا تھا. اینڈ دین واٹ ہیپنڈ, دین the think tank, Indian think tank decided کہ ہم نے اپنے آپ کو گلوریفائی کرنے, اور آج جو انکریڈیبل انڈیا اور رائزنگ اینڈ شائننگ انڈیا کی جو جتنی بھی ٹرمینالوجیز ہے ان کو اس وقت انہوں نے پرسیو کیا, اس کے اوپر کام کیا. They selected around 1,000 boys and girls from different universities across India, top جو پوزیشن ہولڈرز تھے, بچے اور بچیاں, 500 boys and 500 girls, ان کو انہوں نے اسٹیٹ کی اونرشپ دی. فارن آفس کے تھرو ان کو ڈفرینٹ ریجنز اور کنٹریز میں انڈکٹ کیا گیا, ان کو فائنینشلی سپورٹ انڈین گورنمنٹ نے کیا. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو یہ کہا کہ میڈیا ہاؤسز, پرنٹ, الیکٹرانک, اس میں زیرو سے سٹارٹ کریں. اینڈ دین ایگزیکٹلی آفٹر 2 decades نیو ملینیم جب آیا تو وہ تمام بچے اور بچیاں جو انڈکٹ ہوئے تھے اس وقت وہ ان میڈیا ہاؤسز, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا ہاؤسز میں ان پوزیشنز, کی پوزیشنز پہ جانے کے بعد انہوں نے انڈین متھ کو, انڈین انٹرسٹ کو, انڈین اپروچ کو پروموٹ کرنا شروع کیا. اینڈ سملرلی پیرلل ایک اور انیشیٹو لیا جب انہوں نے سلیکان ویلی, جب انہوں نے کیلیفورنیا سے بنگلور شفٹ کی, انہوں نے آئی ٹی کے اندر ڈیجیٹل ایرینا میں بھی اپنی اسپیس اور اپنا کلاؤڈ اور اپنا پرو ایکٹیو اپروچ کے ذریعے اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ دو پیرلل انیشیٹوز لیے. And we were not to be seen unfortunately everywhere. جب یہ تمام چیزیں ہوئیں اور بلا ہو اس رب کا کہ پھر one fine morning this nation woke up and they came to know that EU discipline have exposed India. کیسے پتا چلا؟ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس, ایک اکانومسٹ, ان کا نام میں بھول رہا ہوں, she wrote and she said کہ پاکستان کو اگر آپ نے آئسولیٹ کر دیا, انڈین اکانومسٹ تھی, تو اس کے لیے یہ اسٹریٹجی ڈیوائز کریں کہ اس کے بارڈر پہ آپ فیک کرنسی ان کریں, ان کے جو پروفیشنلز ہیں جن کے پاس ریلیونٹ ایکسپرٹیز ہیں, سکلز ہیں, ان کو انڈین نیشنلٹی دیں. تھرڈ, ان کے جو بھی اکانومی کے حوالے سے جو ان کی گلوبل پرسپشن ہے اس کو انڈرمائن کریں. فورتھ, اس ملک کی جو بھی پرائڈ ہے, نیشنل پرائڈ, اس پرائڈ کو چیلنج کریں. ففتھ, اس کے یوتھ کے برین کو کنٹرول کریں, ہائیبریڈ وار اور ففتھ جنریشن وار. یہ ایک 6 point انیشیٹو تھا جس کے تھرو انہوں نے کام کیا. And then we were constantly compromising in a sense that we played our role in a more significant manner. We were most responsible in every way. Classic example is refugees. Since 1979 you became a president for the entire global community. لیکن nobody talked about you, nobody valued you. Peacekeeping force میں سب سے بڑی جنگ on land میں آپ کا pivotal role. All sorts of drugs, especially 85% of drugs are manufactured in Afghanistan. اس کے بیورن لائن پہ جو اس کے افیکٹ اور پھر گلوبل کمیونٹی جس طرح امیج آپ کا خراب ہوا. فرسٹ لائن آف ڈیفense اگینسٹ ریڈیکلائزیشن, ایکسٹریمزم. پھر یہ جو ریسنٹلی ہم نے وٹنس کیا جو ٹیررزم سے ایسوسیٹڈ, اور وہ تمام جو بھی قوموں کی مہذب دنیا کے لیے جو سگنیفیکنٹ اور میجر رول پاکستان نے پلے کیا, but still nobody listened to you because the reason was کہ اسٹیٹ لیول پہ اونرشپ نہ ہونے کی وجہ سے کیا کیا ہوا. میں یہاں پہ کیونکہ we are here only for this motherland اور نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہوا کیا کہ ہم نے خود, جیسے ایک گھر میں اگر کوئی مسئلہ بنے اور اس مسئلے کو کوئی مسجد کے ممبر پہ لاؤڈ اسپیکر پہ کسی لوگوں سنیں, آج میری اور میری وائف کی, میری اور میری بیٹی کی لڑائی ہو گئی, آج بہو نے اس طرح کر دیا, اس محلے میں کیا ویلیو ہوگی اس گھر کی. سملرلی آپ نے اپنے پرابلمز کو دنیا کے آگے رکھ دیا, آپ نے اپنے گھر کے مسائل کو دنیا کے اس طرح رکھ دیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت شاید عقل کل ہوں. حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے, دنیا کیا کہتی ہے کہ گھر کے معاملات گھر میں رکھو اور اس کو حل کرو. ہم نے وہ نہیں کیا, اور اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ آج یہ ہے کہ یہ جو ایز اے ٹول فار وارفیئر یوز ہو رہا ہے, ڈس انفارمیشن, انفارمیشن ٹیررزم. 750 labs since 15 years
In 115 countries, you pressurized the key stakeholders, you pressurized UN, you pressurized all those NGOs who are working for human rights, and on top of that, you misguided, disinformed the entire youth, different stakeholders of this entire globe, especially of this region, and you somehow initially succeeded in isolating Pakistan. But what happened? That as a responsible state, so-called responsible state, as the second largest democratic country, second largest market in the world, and then the largest so-called secular country in the world, look what is happening now. International media realize their overall approach and their face is now exposed, where they are not only humiliating, bullying minorities, humanity as a whole. When we talk of women rights, mass rape is a scar on the face of India. When we talk of freedom of expression, UAPA law is another scar on the face of India. When we talk of property rights, all those rights which are given and binding upon all signatory states, demographic terrorism is now the order of the day and they are being deprived of their due rights. When we talk of culture, their cultural identity has been taken away, and now what is happening in illegal Indian occupied and in India as a whole? On one side, they were trying to isolate Pakistan, but at the end of the day, they themselves are exposed now. Classic example, the farmers of Punjab, India, the people of Assam, the people of all the states, irrespective of which religion they belong to, they are going through a very lean patch. And who is responsible again? India. And now the Indian think tanks are at the receiving end. Yes, as a tool you can, for a time being, achieve your desired objective and confuse all the key stakeholders. But at the end of the day, when you are exposed, you yourself become a scar. I believe the role of this motherland of ours and all the stakeholders is now that the Parliament, since Kashmir Committee, has come up with multiple initiatives. We have come up with a digital initiative advisory board where we have now inducted all those professionals who have got relevant expertise. They are working day and night, and now inshallah, for example, in recent parliamentary committee, Twitter regional head Salama, he was invited on a Zoom and he had to answer all those questions which were raised by the honorable parliamentarians and even by the lawfare, by the legal fraternity, especially all those professionals who were a part of that event. Now, the message is that this country has the due ingredients and abilities. The only missing link was the role of the professionals. We have now inducted them, made them a part of all those initiatives. For example, it doesn't stop here. It's not only about a digital initiative. We have teams for advisory teams for cultural initiative, for lawfare, for academia, for youth ambassadors, for international parliamentarians, for human rights, and the list is endless, and even for media. In the end, responsible states always analyze things, perceive things before time. They work as a team, they work as a family, and the message to all the media of this motherland of ours is now कि आज़ादी का ये मतलब नहीं कि आप मुल्की मफादात पर सवाल उठाएं. जब आप सवाल उठाएंगे, CNN, BBC, Fox News, जितने भी अल जजीरा, जितने भी चैनल्स हैं, जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी कवरेज करेगा, जो भी उसकी फुटेजेस होंगी, वो उसको इस्तेमाल करते हैं. हिंदुस्तान में कल क्वेश्चन याद है वो किसी भी ग्लोबल फोरम पे पाकिस्तान में जो कुछ होता है, आसिया सुप्रीम कोर्ट ब्लास्फेमी का क्लासिक एग्जांपल है. 80 ट्वीट्स पर मिनट बैंगलोर और न्यू दिल्ली से आ रहे थे,
एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो भी आप में खबरें चल रही थी, इसी तरह बहुत सारी मिसालें। वी नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। मुल्क की मफादात को प्रोटेक्ट करना हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर के मसाइल हल करना हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट का मेजर रोल ये है कि जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कभी भी नेशनल इंटरेस्ट को किसी हवाले से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एंड यस, नाउ इट इज अ टेस्ट केस फॉर अस एज अ गवर्नमेंट दैट वी नीड टू कम अप विद सच पॉलिसीज, reforms through which we become more responsible and make the fourth pillar realize that you have your due role and the state will come to your support. They will invest on you, they will provide you all the relevant opportunities, and inshallah together as a team we will achieve our desired objectives. And yes, India, its policies, Modi, who has got expansionist desire, that Hindutva approach is now exposed. And sooner or later the whole world will realize the world needs to wake up before it's too late. It's a test case for the government of Pakistan, how to tackle it at the highest level. It's also a test case for UN, because the failure of League of Nations is again not only making them realize that any action by UN at any level is properly being observed, gauged, and God forbid if they are able to realize their importance for the sake of humanity, UN will lose its due role and nobody will start in any capacity serious nahi lenge UN ko. Thank you so much. Long live humanity, long live Pakistan.